وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء درس کا نمبر ہے 1706، آیت 12 نمبر سے 49 نمبر تک. آج کا موضوع کیا کامیابی پیغمبر کی اطاعت سے مشروط ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ. قوم فرعون أَلَا يَتَّقُونَ. یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، سورہ الشعراء ہے اور آیت نمبر 10. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون کی قوم. أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس میں بہت سارا مضمون ہے. گزشتہ سبق میں بھی اس بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ قوم فرعون کون ہے؟ دیکھیں، فرعونیت کا ایک رویہ ہوتا ہے. فرعون کہا ہے کہ میں خدا ہوں. ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ خدا ہم ہیں خود. ہر شخص دیکھیں ہر شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور خواہشات نفس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارا معبود حقیقی ہمارا نفس ہے، خواہشات نفس ہیں. آپ دیکھیں میری تو آپ سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے نا. نہ آپ سے میں پیسوں کا طلبگار ہوں، نہ کسی عزت اور یا اس کا، نہ آپ. بہرحال ایک نصیحت ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں. تو دیکھیں، یہ ایک رویہ ہوتا ہے. اس بات کو فرعونیت کا ایک رویہ ہوتا ہے. فرعونیت کے اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھجواتا ہے، اور پیغمبر کی بات پر لبیک کہنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اور اس کی دعوت پر اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، جو کہ فرعون نے نہیں کیا، جو کہ ہم بھی نہیں کر رہے. فرق کیا ہے؟ مجھے آپ فرق بتا دیں. اتنا فرق ہے کہ اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. فرعون وقت تو سامعین کرام ہم بھی ہیں. آپ دیکھ لیں، لیکن چھوٹی سطح پہ یا بڑی سطح پہ، ایک مزدور، ایک ریڑھی والا، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ، اس کے میاں، یا آگے بات جتنی بھی بات آگے چلتی ہے یہاں تک کہ سربراہ مملکت
جو مملکت کے سربراہ ہیں، جو بڑے ہیں، یہ سب نفسانی خواہشات کے پابند ہیں۔ دیکھیں اسلام کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، الا یتقون۔ فرعونیت کی بجائے تقوی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی، یہ تھوڑا جملہ غور سے سنیں، تقوی کا رویہ کیسے اختیار کیا جائے گا؟ جب تک آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے، آپ اللہ سے نہیں ڈر سکتے، آپ میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ آج ہماری قوم میں خوف خدا نہیں ہے، مسلمان میں خوف خدا نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں، اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ مال اور اولاد جو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں ہماری جو نظر ہے وہ محدود ہے اور وہ ظاہر تک ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے نواسے پوتے، اور یہ میرا گھر، اور یہ میرا کارخانے اور کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ میری گریڈ 26، اور میں وزیر اعظم ہوں، اور میں آرمی چیف ہوں، اور یہ ایک رویہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ایک ریڈی والا بھی آپ سے کسی بات پر یعنی اپنے رویے کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ ویسی میں دیکھیں ایک بات کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں فرعونیت کی بات ہو رہی ہے۔ الا یتقون، یہ 11 نمبر آیت جو ہے نا، یہ خاص طور پہ ہمارے لیے۔ اب فرعون کی جگہ چلیں، فرعون کا لفظ نکال لیں، یہ پرانے مسلمان لے لیں، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ دیکھیں پیغمبر کی تعلیمات، قرآن اور حدیث اور حضور کا اسوہ حسنہ، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم میں خوف خدا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سود، یعنی یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن ہم نچلی سطح تک بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بعد میں تو یہ بات کو میں ذرا وضاحت کر رہا ہوں، سود ہے، حرام ہے، قطعی حرام ہے، لیکن ہماری قوم، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو سودی نظام سے وابستہ نہ ہو۔ کیا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ سود کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت دیکھیں سود کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ اگر حرام دیدہ دانستہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں بغاوت کیا ہوتی ہے؟ باغی، ہمارے آئین پاکستان میں بھی ہے نا بغاوت کا، وہ بغاوت کی سزا موت ہے ہمارے آئین پاکستان میں۔ بغاوت کیا کہ تم قانون کو نہیں مانتے، قانون کو توڑ دیتے ہو، تو یہ بغاوت کا یعنی یہ بغاوت بنتی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے سر گناہ، گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راہ چلتے آپ کو ٹھوکر لگ جائے اور فوراً آپ اٹھ کھڑے ہوں، کپڑے جھاڑ کے واپس اپنے راستے پر چلیں۔ ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، گناہ کا رویہ نہیں ہے، ہمارا بغاوت کا ہے، نہیں مانتا، نہیں مانتی۔ ظاہر مرد و عورت دونوں ہیں نا۔ تو ہم اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لا نسلم، ہم نہیں مانتے، اور پھر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ بہرحال اس بات پہ سوچیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صدری، میرا سینہ گھٹتا ہے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی،
یعنی واضح طور پہ، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس ہارون کو پیغام دے دے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، وہ جو تھپڑ مارا تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار نہ دیں اور میں اپنی ڈیوٹی نہ کر سکوں۔ قَالَ كَلَّا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گزارشات پیش کی۔ قَالَ كَلَّا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنُ، فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور اس کو کہو، اِنَّا رسول رب العالمین، ہم تمہارے پاس رب العالمین کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، تو فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا، وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان گزارے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکروں میں سے تھے، یعنی وہ جو قتل خطا ہو گئی تھی۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میں نے کیا تو تھا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ گھونسے سے مر جائے گا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تب مجھے میرے رب نے حکم یعنی نبوت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ احسان جو تو مجھ پر رکھتا ہے، اسی لیے تو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو فرعون نے اپنے دربار میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو، کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ وہ اللہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، وہی تمہیں پال رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ بے شک تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے وہ ضرور مجنون ہے، دیوانہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ تو پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ یہاں تھوڑا سا اس بات میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آج ہم فرعونیت کے راستے پر ہیں۔ دیکھیں خدا کا مفہوم سمجھے، خدا کا مطلب یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں رب السماوات والارض ہوں، یا میں خدا کو نہیں مانتا، وہ رب العالمین کو ہر ایک مانتا ہے۔ سامنے کرام، مشرکین مکہ بھی اللہ کے قائل تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وہ بالکل قائل تھے۔ ہم بھی قائل ہیں کہ ایک ہستی ہے جس نے یہ جہاں کو بنایا ہے اور ہمیں بھی بنایا ہے، اور وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ یہ مشرکوں کا بھی یہی ہے۔ لیکن دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی فلاح، نجات، کامیابی
اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کو معبود واحد تسلیم کر لے. کیونکہ دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، اللہ نے اب یہ آپ دیکھیں تمام پیغمبران کرام کی تعلیم کا جو نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ توحید سے ہوتا ہے. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. میں ہدایت لے کے آیا ہوں. قرآن آج وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. آج ہم میں سے ہر شخص اپنی دانست میں اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. اس بات کو اگر جتنا جلدی آپ مان لیں تو اتنی جلدی اس کی آپ یعنی علاج کی فکر کریں گے. اگر آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھئی میں تو صرف اللہ کو معبود مانتا ہوں، تو وہ دراصل جھوٹ ہے جو آپ بول رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہے. اس بات کو ذرا سمجھ لیں تو اچھا ہے، بہرحال نہیں سمجھیں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. قال اولو جئتک بشیء مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس ایک واضح چیز لے آؤں، روشن چیز. قال فأت بها، تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ. کیا ہے وہ بات؟ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. فالقى عصاه، انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا. فاذا هي ثعبان مبین، وہ ایک اژدہا بن گیا. ثعبان بڑے سانپ اژدہا کو کہتے ہیں. ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ نکالا. فاذا هي بیضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دیا. ہاتھ چمکنا، تو یہ دو نشانے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. قال للملأ حولہ، اب فرعون نے ماننا تو نہیں تھا، یعنی وہ جان گیا کہ بھئی یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اب وہ مانتا نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں نا خو بدرا بہانہ بسیار، اگر آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہانے بہت ہیں آپ کے لیے. تو بہانے ہم ہر وقت بناتے رہتے ہیں، کیا کریں، نفس و شیطان دیا ہوا ہے، کیا کریں، بس حالات سے مجبور ہیں، یہ وہ. بہرحال اس نے بہانہ بنایا کہ یہ تو جادوگر ہے. ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ ایک ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دیش سے تمہیں اپنے جادو کے زور سے نکال دے. فما ذا تأمرون، تم لوگ کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، تو انہوں نے کہا، یعنی جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ اس کو مہلت دو اور اس کے بھائی کو. وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں بلانے والوں یعنی ڈھنڈورچیوں کو ڈھنڈورچی بھجواؤ. مدائن مدینے کی جمع کا صیغہ ہے، مدینہ شہر، مدائن بہت سے شہر، یعنی تمام جگہ آپ اپنے بلانے والے بھجوا دیں. یأتوک بکل سحار علیم، اس وقت یعنی جادو کا علم زوروں پر تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کہ بھئی وہ جادوگر ان کو منگوا لو مقابلے کے لیے، تو منگوا لیے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پھر سب جادوگر ایک مقررہ دن پر جمع ہو گئے. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی اکٹھے ہوتے ہو، یعنی لوگوں کو بھی بلا لیا گیا. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی راہ پر رہیں. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ قال نعم، تو فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں تو میں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا. قال لهم موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان جادوگروں سے القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ فالقوا حبالہم، انہوں نے اپنی رسیاں، وعصیہم، اور لاٹھیاں ڈال دیں، وقالوا بعزت فرعون، اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم غالب ہوں گے۔ فالقی موسیٰ عصاہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو وہ نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک وضاحت کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی جو اژدہا لاٹھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اصلی اژدہا تھا، اور جو جادوگروں کا تھا وہ تو جھوٹ تھا، یعنی سحروا اعین الناس دوسری جگہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی یعنی نظر بندی، اس کو کہتے ہیں، نظر بندی کر دی، اور وہ لاٹھیاں اور وہ ان کو دکھائی دینے لگے گویا کہ یہ سانپ ہے، تھے نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ تو اژدہا بن گیا۔ اب اس نے یہ کیا کہ جس سانپوں پر بظاہر دیکھنے والے سانپ جس پہ وہ پھرتا تو وہ اپنی حقیقت میں نظر آنے لگتے، لاٹھیاں اور رسیاں واپس بن گئی، وہ جادو غائب ہو گیا، جادو کو نگل لیا۔ تلقف ما یأفکون، بالکل واضح ہے کہ تلقف جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا، اب جو جھوٹ تھا وہ سچ میں بدل گیا، جھوٹ کو نگل لیا۔ تو جھوٹ کیا تھا کہ سانپ نظر آ رہے تھے، تو جھوٹ تھا، تو جھوٹ کو نگلا۔ یہ بس ایک نقطہ ہے، اکثر اس میں ہم وہ کرتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑے سانپ نے چھوٹے سانپ کو نکل لیا، ایسی بات نہیں۔ بہرحال فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا، اب اس کی تو بد اڑ گئی فرعون کی، اور بازی الٹ گئی، اور جادوگر ہی ایمان لے آئے کہ بھئی یہ تو سچ ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو جادو نہیں ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی علم، اب اس نے ایک بہانہ بنایا، یعنی اپنی بچاؤ کے لیے کہ بھئی یہ تمہاری ایک سازش تھی، اور یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں، ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کے، تم وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا
إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمين۔ فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من
أرضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے، يأتوك بكل سحار عليم کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ فألقي السحرة ساجدين تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے، رب موسى وهارون جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم